یہ 1987 ہجری کا سچا واقعہ ہے۔ ملتان کے نوائی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک بزرگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا ایک لڑکا جو 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس نے اپنے والد سے درخواست کی کہ جب میں 5ویں کا امتحان پاس کروں تو مجھے ایک نئی بائی سائیکل لے کر دیں۔ بزرگ نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ وہ اسے بائی سائیکل ضرور لے کر دیں گے۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار لڑکے نے 5ویں کا امتحان پاس کر لیا۔ بزرگ سے اس لڑکے نے کہا، بابا، میں نے امتحان پاس کر لیا ہے، اب مجھے نئی سائیکل لے کر دیں۔ بزرگ اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ملتان چلا گیا۔ وہاں سے نئی سائیکل لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک نوجوان جو بہت ہی چالاک تھا، اس نے بزرگ سے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا لیں۔ بزرگ جو نہایت شریف آدمی تھے، انہوں نے اس نوجوان کو سائیکل پر بٹھا لیا۔ نوجوان نے بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے سائیکل چلانے دیں، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ بزرگ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب بزرگ کا گاؤں آ گیا تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا، اب میرا گھر آ گیا ہے، آپ مجھے سائیکل دو۔ تو نوجوان صاف مکر گیا اور کہا کہ بڈھے، شرم کرو، ایک تو میں نے تمہیں سائیکل پر بٹھا کر احسان کیا اور یہاں تک لے کر آیا، اب تم میرے سائیکل پر قبضہ کر رہے ہو۔ نوجوان نے جب شور مچایا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نوجوان نے ایسی لگی چپٹی باتیں کی کہ سارے لوگ اس کی طرف ہو گئے اور بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آخر کار پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب پنچایت اکٹھی ہو گئی، پنچایت نے بزرگ اور نوجوان کی باتیں سنی۔ نوجوان نے کہا بھی بزرگ کو بولنے نہ دیا۔ نوجوان نے وہاں بھی بزرگ کو بولنے نہ دیا۔ پنچایت نے یہ فیصلہ سنایا کہ نوجوان جو سائیکل کا مالک بننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن پاک کی قسم اٹھائے۔ نوجوان نے اسی وقت قرآن پاک کی قسم اٹھانے پر بخوشی راضی ہو گیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی۔ نوجوان نے وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ قرآن پاک اٹھا کر باہر لایا اور پنچایت کے سامنے قرآن پاک اٹھا کر قسم کھائی کہ یہ سائیکل میری ہے۔ پنچایت نے سائیکل نوجوان کے حوالے کر دی۔ نوجوان سائیکل لے کر جانے لگا تو بزرگ کی طرف دیکھ کر تکبرانہ طریقے سے ہنسا اور سڑک کی طرف چل دیا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تو جو کوئی بھی بزرگ کے قریب سے جا رہا تھا، وہ بوڑھے کو لن تن کر رہا تھا۔ اب وہ لڑکا سڑک پر چڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور اس نے لڑکے کو ٹکر ماری۔ سائیکل ایک طرف گر گئی اور لڑکا اچھل کر دوسری سڑک پر جا گرا، اور دوسری طرف سے آنے والی تیز رفتار نیو خان کی بس نے اسے ایسے کچلا کہ اس کا جسم سڑک کے ساتھ چمٹ گیا، جو کہ پہچاننے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ ٹرک والا تو رکا ہی نہیں، بس والے نے بس کھڑی کر دی۔ پولیس آ گئی۔ پولیس نے بس والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اپنی طرف سے ٹھیک آ رہا تھا، اس کو نامعلوم ٹرک والے نے ٹکر ماری اور یہ اچھل کر میری بس کے نیچے آ گیا۔
وہاں موجود افراد نے بھی بس والے کی تائید کی تو پولیس نے بس والے کو کاغذی کارروائی کے بعد جانے دیا۔ اب بوڑھے نے پولیس کو سارا واقعہ سنایا۔ پولیس نے بوڑھے کو سائیکل سمیت گاڑی میں بٹھایا اور جہاں سے بوڑھے نے سائیکل خریدی تھی وہاں لے کر گئے۔ دکان کے مالک نے بتایا کہ چند گھنٹے پہلے یہ بزرگ یہاں سے سائیکل خرید کر لے گئے تھے، تو وہ پولیس نے وہ سائیکل بزرگ کے حوالے کر دی۔ قارئین، آج ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کے بجائے بات بات پر قرآن کی قسم اٹھانے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک قسم اٹھانے کے لیے ہرگز 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 نہیں ہے، بلکہ پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں قسم اٹھانے اور خاص طور پر قرآن پاک کی قسم اٹھانے کی سخت احتیاط کرنی چاہیے۔